سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ آج ہم کچھ ایسے ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں جو اسلام کی ابتدائی تاریخ کے ایک بہت ہی آپ کہہ سکتی ہیں نازک اور حساس دور کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ جی، خاص طور پر وہ اختلافات جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان پیدا ہوئے۔ بالکل۔ اور ان واقعات کے گرد جو مختلف آراء ہیں، تاریخی روایات ہیں، ان پر بات کریں گے۔ ہماری گفتگو کا مرکز رہے گی ایک مشہور حدیث، حدیث عمار۔ جی ہاں، صحیح بخاری کی۔ صحیح بخاری 2812، اور اس سے جڑے ہوئے جو استدلالات ہیں، جو مواد ہمارے سامنے ہیں، وہ ایک ایسی علمی بحث کا حصہ لگتا ہے جو صدیوں سے چل رہی ہے۔ بالکل، اور اس میں شدت بھی آ جاتی ہے بعض اوقات۔ جی ہاں، جذبات بھی نظر آتے ہیں۔ تو اس ساری بحث میں ایک بنیادی سوال یہ ابھرتا ہے کہ کیا یہ تاریخی روایات، جن میں ظاہر انسانی غلطی یا تشریح کا امکان تو رہتا ہے، یقیناً۔ تو کیا یہ ماضی کی ان عظیم شخصیات کے بارے میں کوئی حتمی فیصلے کرنے کے لیے کافی ہیں؟ جی، یہ موضوع بہت کہنا چاہیے پرتوں والا ہے، تاریخی بھی ہے، دینیاتی بھی ہے، صحیح۔ اور اس پر مختلف زاویوں سے بہت کچھ لکھا اور کہا گیا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو مواد ہمیں ملا ہے اس میں جو نکات ہیں، جوابی دلائل ہیں، تشریحات ہیں، ان کو ایک متوازن انداز میں سامنے لائیں۔ غیر جانبداری سے۔ جی، غیر جانبداری سے۔ اس میں صرف حدیث کی شرح نہیں، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان ان اختلافات کی نوعیت کیا تھی، یہ سمجھنا، اور بعض قرآنی آیات کو ان واقعات پر کیسے منطبق کیا گیا ہے یا کیا جا سکتا ہے، یہ سب پہلو اس میں شامل ہیں۔ چلے پھر اس مرکزی حدیث سے ہی بات شروع کرتے ہیں، جس کا حوالہ بار بار آتا ہے۔ افسوس ہے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ جی، اس حدیث کی غیر معمولی اہمیت کیوں ہے؟ شاید اس لیے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، جو ایک بہت بڑے صحابی تھے، وہ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھے۔ بالکل، اور ذرائع کے مطابق وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی افواج کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اچھا۔ جی ہاں، تو زیر نظر مواد میں اسی نقطے کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ چونکہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حامی لشکر کے ہاتھوں قتل ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی اس گروہ کو باغی قرار دیتی ہے، یعنی حق سے منحرف۔ جی، حق سے منحرف۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اچھا۔ اکثر ان ذرائع میں اس حدیث کے ساتھ ایک اور حصہ بھی جوڑا جاتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ عمار انہیں، یعنی اس باغی گروہ کو جہنم کی طرف بلائے گا، اور وہ یعنی عمار انہیں جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا۔ اوہ، یہ تو بہت سنگین بات ہو گئی۔ جی بالکل۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دوسرا حصہ اگر اسی سیاق و سباق میں مانا جائے تو معاملے کی سنگینی کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اسے محض ایک سیاسی اختلاف سے کہیں آگے لے جاتا ہے۔ بالکل، یہ پھر صرف سیاسی اختلاف نہیں رہتا۔ یہ واقعی بہت سنگین ہے، لیکن یہیں پر ایک بہت دلچسپ اور اہم سوال اٹھایا گیا ہے، جو خاص طور پر غامدی صاحب کے نقطہ نظر سے منسوب کیا جاتا ہے۔ جی، سوال یہ ہے کہ اگر یہ حدیث اتنی واضح تھی، اتنی فیصلہ کن تھی، اور اس کے مضمرات اتنے گہرے تھے، تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ صفین کے دوران یا خاص طور پر تحکیم کے موقع پر، جی، آربیٹریشن کے وقت، جی ہاں، جب ثالث مقرر ہوئے تو اسے اپنے موقف کی تائید میں ایک حتمی دلیل کے طور پر پیش کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ کیا ایسا کرنے سے، جیسا کہ مواد میں سوال اٹھایا گیا ہے، ہزاروں جانوں کو بچایا نہیں جا سکتا تھا جو اس جنگ میں ضائع ہوئیں؟ یہ ایک واقعی وزنی سوال ہے، اور اس کا مضمر یہی لگتا ہے کہ شاید اس وقت کے شرکا بشمول حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ اس حدیث کو اس طرح ایک قطعی سیاسی یا شرعی فیصلے کے طور پر نہیں دیکھ رہے تھے، جس طرح بعد میں دیکھا گیا۔ جی، جس طرح بعد میں کچھ مکاتب فکر نے دیکھا، یا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیش نہ کرنے کی کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔
مواد میں ایک ممکنہ وضاحت یہ دی گئی ہے کہ یہ شاید حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اپنی عظمت تھی، ان کا بڑا پن تھا کہ وہ ایسی کسی پیشگوئی کو جو ان کی فضیلت یا حقانیت پر دلالت کرتی ہو اپنے ذاتی یا سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن اس وضاحت پر بھی تو اعتراض ہو سکتا ہے، جیسا کہ مواد میں اشارہ ملتا ہے جی کہ اگر ہزاروں مسلمانوں کی جانیں بچ سکتی تھیں تو کیا اسے پیش کرنا ایک طرح سے واجب نہیں ہو جاتا؟ بالکل، یہ اعتراض بھی موجود ہے۔ کہا گیا ہے کہ فرد واحد کی ذاتی فضیلت کے اظہار سے گریز کرنا ایک بات ہے، لیکن امت کو ایک بڑے خون ریز تصادم سے بچانا وہ ایک اجتماعی ذمہ داری تھی۔ صحیح۔ اور اگر یہ حدیث واقعی اتنی واضح تھی تو اسے پیش کرنا شاید زیادہ اہم تھا۔ اسی سلسلے میں سقیفہ بنی ساعدہ کے واقعے کا موازنہ بھی کیا گیا ہے۔ جی، جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث پیش کی۔ جی، انہوں نے انصار کے سامنے قریش کی عمارت سے متعلق ایک حدیث الائمۃ من قریش پیش کی، جس کے بعد مواد کے مطابق انصار قریش کی قیادت پر متفق ہو گئے اور اختلاف وقتی طور پر ختم ہو گیا۔ تو سوال یہ اٹھایا گیا کہ اگر وہاں ایک حدیث سے اختلاف حل ہو سکتا تھا تو یہاں کیوں نہیں؟ بالکل۔ تو پھر سقیفہ والی مثال کا کیا جواب دیا جاتا ہے اس نقطہ نظر کی طرف سے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حدیث پیش نہ کرنے کی توجیہ کرتا ہے؟ اس کا جواب مواد میں یہ ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی سقیفہ میں ہر ممکنہ دلیل پیش نہیں کی تھی۔ اچھا۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نماز کی امامت کرنا، جی، جسے بعد میں دلیل سمجھا گیا۔ جسے بعد میں ان کی خلافت کے لیے ایک اہم اشارہ سمجھا گیا، اسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خود وہاں اپنی خلافت کی دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا۔ یہ بات بھی ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ ہمیشہ ہر متعلقہ دلیل پیش نہیں کی جاتی، خاص طور پر جب معاملہ اپنی ذات کا ہو۔ ٹھیک۔ تاہم اس جواب پر پھر یہ بات کہی گئی ہے کہ سقیفہ میں پیش کردہ حدیث یعنی الائمہ من قریش، اس کا تعلق براہ راست خلافت کے استحقاق سے تھا اور اس نے فوری اثر دکھایا۔ جبکہ یہاں تحکیم کا موقع تھا۔ جی، جبکہ تحکیم کے موقع پر جب دونوں فریقین نے قرآن کی بنیاد پر فیصلہ کرنے پر اتفاق کیا تھا تو حدیث عمار اگر وہ واقعی اتنی قطعی سمجھی جاتی تو شاید قرآن کی کسی آیت کی تشریح کے طور پر یا ایک فیصلہ کن نبوی پیش گوئی کے طور پر پیش کی جا سکتی تھی۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ یہ چیز معاملے کو مزید غور طلب بنا دیتی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی حدیث کو بطور دلیل استعمال کرنے یا نہ کرنے کی بحث، لیکن کیا خود حدیث کے متن اور اس کی سند پر بھی کوئی سوالات اٹھائے گئے ہیں ان ذرائع میں؟ جی بالکل، مواد میں حدیث کے متن اور اس کی روایت کے طریقوں پر بھی تفصیلی گفتگو ملتی ہے۔ کیا سوالات ہیں؟ ایک اہم سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ کیا یہ دونوں جملے عمار کو باقی گروہ قتل کرے گا اور عمار انہیں جہنم کی طرف بلائے گا، کیا یہ ایک ہی موقع پر ایک ہی سیاق و سباق میں کہے گئے تھے؟ اچھا، یعنی یہ الگ الگ باتیں ہو سکتی ہیں؟ جی، یا یہ ممکن ہے کہ یہ مختلف مواقع پر کہی گئی باتیں ہوں جنہیں بعد میں کسی راوی نے اکٹھا کر دیا ہو۔ مثلاً کچھ روایات کے مطابق باغی گروہ والی بات مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر کہی گئی تھی۔ جب وہ دو اینٹیں اٹھا رہے تھے؟ جی، جب حضرت عمار رضی اللہ عنہ دو اینٹیں اٹھا رہے تھے اور باقی صحابہ ایک ایک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشقت دیکھ کے یہ فرمایا۔ جبکہ جنت جہنم کی طرف بلانے والی بات کا تعلق ممکن ہے کسی اور موقع سے ہو، جیسے غزوہ خندق کے دوران۔ اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ ایک موقع کی بات ہے یا دو الگ مواقع کی؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر یہ الگ الگ باتیں ہیں تو انہیں جنگ صفین کے تناظر میں ملا کر ایک خاص نتیجہ اخذ کرنا وہ شاید درست نہ ہو۔ منطقی طور پر۔ جی، مزید یہ کہ مواد میں بخاری شریف کے مختلف نسخوں مثلاً امام حمیدی کے نسخے میں پائے جانے والے معمولی فرق کا بھی ذکر ہے، جس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ متن کی بالکل لفظ بلفظ ترسیل میں کس حد تک قطعیت ہے۔ صحیح۔ یہیں پر علم حدیث کی دو اہم اصطلاحات تواتر اور خبر واحد کا ذکر آتا ہے، جن پر مواد میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ تواتر اور خبر واحد کیا ہے اور اس بحث میں ان کی کیا اہمیت ہے؟ ذرا آسان لفظوں میں بتائیے۔ دیکھیے، تواتر کا مطلب ہے کہ ایک حدیث یا خبر کو ہر دور میں اتنے زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہو کہ عقلی طور پر ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو۔ اچھا، جیسے قرآن کریم؟ بالکل، جیسے قرآن کریم متواتر ہے، ایسی خبریں علم قطعی یعنی یقینی علم کا فائدہ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور خبر واحد؟
دوسری طرف خبر واحد وہ حدیث ہے جو تواتر کی حد تک نہ پہنچی ہو، چاہے اس کے راوی کتنے ہی قابل اعتبار کیوں نہ ہو۔ مواد میں یہ موقف پیش کیا گیا ہے کہ حدیث عمار کا پہلا حصہ یعنی تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اسے باغی گروہ قتل کرے گا، اگرچہ بہت سے صحابہ سے مروی ہے اور تواتر کے قریب ہے، جی، لیکن تکنیکی طور پر اس کے متواتر ہونے پر بھی محدثین میں بحث موجود ہے۔ اچھا، جبکہ دوسرا حصہ یدوہم الی الجنتی و یدونہ الی النار، وہ انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ اسے جہنم کی طرف بلائیں گے، اس کے خبر واحد ہونے کا امکان زیادہ قوی ہے۔ اچھا، تو اس فرق سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یعنی اگر ایک حصہ متواتر کے قریب ہو اور دوسرا خبر واحد، تو اس کی عملی اہمیت کیا ہے؟ اس کی عملی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جمہور علماء سوائے ابن حزم جیسے کچھ علماء کے جن کا استثناء مواد میں ذکر کیا گیا ہے، جی، ان کا موقف یہ ہے کہ خبر واحد سے علم ظنی حاصل ہوتا ہے، علم قطعی نہیں۔ ظنی علم یعنی غالب گمان، جی، غالب گمان، یقین نہیں۔ اور یہ اصول طے شدہ ہے کہ عقائد کے قطعی مسائل یا کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے جیسے حتمی فیصلے صرف قطعی علم کی بنیاد پر کیے جا سکتے ہیں، ظنی علم کی بنیاد پر نہیں۔ ٹھیک ہے۔ لہٰذا مواد میں یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ اگر جنت جہنم والا حصہ خبر واحد ہے تو اس کی بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایک بڑے گروہ کے بارے میں اتنا سنگین فیصلہ، کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے؟ جی، یہ کرنا علمی اور اصولی طور پر درست نہیں سمجھا جاتا۔ خبر واحد تاریخی معلومات کا ایک اہم ذریعہ ضرور ہے، لیکن اس میں غلطی کا امکان بہرحال رہتا ہے، برخلاف قرآن کے جو ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ یعنی بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ایک ایسی روایت کی بنیاد پر جس کی اپنی قطعیت پر سوالات ہوں، صحابہ کرام جیسی شخصیات کے ایمان اور آخرت کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ بالکل، مواد میں یہی احتیاط اور علمی دیانتداری کا پہلو نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے باہمی اختلافات کو ان کے تاریخی سیاق و سباق میں سمجھنا چاہیے، اور ایسی روایات کی بنیاد پر جو علم ظن کا فائدہ دیتی ہیں، ایک دوسرے پر کفر یا فسق کے فتوے لگانے سے گریز کرنا چاہیے۔ خاص طور پر جب معاملہ ان شخصیات کا ہو۔ جی، خاص طور پر جب معاملہ ان شخصیات کا ہو جن کی خدمات اور مقام قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اب ذرا اس بحث کو تھوڑا وسیع کرتے ہیں۔ مواد میں قرآن کریم میں مذکور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مختلف گروہوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جیسے سورہ توبہ میں ذکر ہے سابقون الاولون۔ جی، سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین و انصار۔ جی، پھر وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور پھر کچھ ایسے لوگ جن کے اعمال ملے جلے تھے، اور منافقین بھی۔ جی، ان قرآنی تقسیمات کا اس تاریخی تنازع کو سمجھنے میں کیا کردار ہے؟ مواد میں اس حوالے سے ایک اہم نقطہ یہ پیش کیا گیا ہے کہ قرآن میں بیان کردہ یہ عمومی اقسام ہیں، کیٹیگریز ہیں، اچھا، اور انہیں ماضی کی مخصوص شخصیات پر حتمی طور پر چسپاں کرنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک موقف یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے ظاہری قول و فعل کی بنیاد پر معاملہ کرنا چاہیے اور بدگمانی سے بچنا چاہیے، کیونکہ دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بالکل، باطن کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ کسی صحابی کو منافق قرار دینا یا یہ کہنا کہ ان کے اعمال ملے جلے تھے اور ان کا معاملہ مشکوک ہے، یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ مواد میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اس طرح کے لیبل لگانے سے فرقہ واریت اور الزام تراشی کا دروازہ کھلتا ہے، جس کی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں۔ جی ہاں، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اسی طرز استدلال کو استعمال کرتے ہوئے حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما جیسی شخصیات پر بھی انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے زیادہ بہتر طرز عمل یہ ہے کہ فتنے کے اصل ذمہ داروں، مثلا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین، ان پر توجہ مرکوز رکھی جائے، بجائے اس کے کہ صحابہ کرام کی نیتوں پر قیاس آرائیاں کی جائیں اور انہیں قرآنی کیٹیگریز میں فٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بات تو بہت اہم ہے کہ ہم ظاہر پر حکم لگائیں اور باطن کو اللہ کے سپرد کریں۔ اسی ضمن میں مواد میں سورہ توبہ کی ایک اور آیت نمبر 16 پر بھی بحث کی گئی ہے۔ جی، اس آیت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ مومنوں کو آزمائے گا تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ کون اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور کون اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے علاوہ دوسروں کو ولیجہ بناتا ہے۔ جی، ولیجہ یعنی خاص رازدار، گہرا دوست یا پشت پناہ۔ ٹھیک ہے، اس آیت کی کیا تشریحات پیش کی گئی ہیں اس تناظر میں؟ اس آیت کی دو بالکل مختلف تشریحات مواد میں سامنے آئی ہیں۔ اچھا، پہلی تشریح جو مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرف منسوب کی گئی ہے،
اس آیت کا اطلاق خاص طور پر طلقاء پر کرتی ہے۔ تلقا یعنی جو فتح مکہ کے بعد معافی پا گئے تھے؟ جی، وہ لوگ جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے اور انہیں عام معافی دی گئی تھی۔ اس تشریح کے مطابق ان لوگوں کی آزمائش یہ تھی کہ وہ اسلام کے داخلی معاملات میں اور خاص طور پر فتنوں کے دور میں قدیم اور سابق اسلام صحابہ کی پیروی کریں، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ جی، اور ان کے مقابلے میں نہ آئیں یا ان کے مخالفین کا ساتھ نہ دیں۔ اس تشریح کی روح سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آنا وہ اس آیت کی خلاف ورزی کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ اور دوسری تشریح اس سے کیسے مختلف ہے؟ دوسری تشریح جو غامدی صاحب سے منسوب ہے وہ اس پہلی تشریح کو رد کرتی ہے۔ اچھا، اس نقطہ نظر کے مطابق سورہ توبہ کی اس آیت اور اس جیسی دیگر آیات کا اصل سیاق و سباق مسلمانوں کا کفار اور مشرکین کے ساتھ تعلق ہے۔ یعنی بیرونی دشمنوں سے تعلق؟ جی، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزما کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون صرف اللہ، رسول اور مومنین کا وفادار ہے اور کون دشمنان اسلام یعنی کفار اور مشرکین کو اپنا رازدار، دوست یا حمایتی بناتا ہے۔ خاص طور پر جنگ کے حالات میں؟ جی، خاص طور پر جنگ اور جہاد کے حالات میں۔ اس تشریح کے مطابق یہ آیت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے آپس کے سیاسی اختلافات یا خانہ جنگی پر لاگو نہیں ہوتی، اللہ یہ کہ کوئی فریق کفار کا اتحادی بن جائے۔ جی بالکل، الا یہ کہ کوئی فریق واضح طور پر کفار یا مشرکین کا اتحادی بن جائے۔ اگر اس آیت کو صحابہ کے داخلی اختلافات پر لاگو کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تمام صحابہ اکرام جنہوں نے مختلف وجوہات کی بنا پر فوری طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی تھیں، تو وہ سب نعوذ باللہ اس آیت کی روح سے اللہ، رسول اور مومنین کے علاوہ دوسروں کو ولیجہ بنانے کے مرتکب قرار پائیں گے۔ استغفار اللہ، یہ تو بہت سنگین الزام ہے۔ جی، جو کہ ایک بہت سنگین الزام ہے۔ یہ دوسری تشریح اس اطلاق کو بالکل غلط سمجھتی ہے اور اسے آیت کے اصل مدعا سے ہٹ کر قرار دیتی ہے۔ تو گویا یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی قرآنی آیت کی تشریح میں کتنا بنیادی اختلاف موجود ہے اور اس اختلاف کے نتائج کتنے دور رس ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہی ان تمام مباحث کا اب کہہ لیں خلاصہ ہے جو اس مواد میں پیش کیے گئے ہیں، چاہے وہ حدیث عمار ہو، جی چاہے وہ حدیث العمار ہو یا سورہ توبہ کی آیات، ان کی تشریح اور اطلاق پر گہرے اختلافات موجود ہیں۔ اس میں متن کی سند اور تاریخیت کا سوال بھی ہے، سیاق و سباق کی تعیین کا مسئلہ بھی ہے، اور پھر اس کے دینی مضمرات۔ جی، اور پھر ان تشریحات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے دینی مضمرات، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقام اور ان کے بارے میں رائے قائم کرنے کا معاملہ، یہ سب پہلو اس بحث کو بہت پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو بنیادی نقطہ کیا سامنے آتا ہے؟ بنیادی نقطہ یا جو کشمکش اس مواد سے ابھرتی ہے وہ یہ ہے، ہمارے پاس جو تاریخی روایات ہیں، خاص طور پر خبر واحد کے درجے کی احادیث، کیا ہم انہیں بنیاد بنا کر ماضی کی شخصیات، چاہے وہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہوں، اور ان کے درمیان ہونے والے پیچیدہ واقعات پر قطعی اور حتمی فیصلے صادر کر سکتے ہیں؟ یا ہمیں ان نصوص کو سمجھنے میں جو تشریحی چیلنجز ہیں، انسانی علم کی جو محدودیت ہے، روایات کی سند اور متن میں جو ممکنہ مسائل ہیں، اور سب سے بڑھ کر افراد کی نیتوں کے بارے میں اپنی لا علمی، جی، جو صرف اللہ جانتا ہے، جی، اس کو تسلیم کرتے ہوئے زیادہ محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ مواد میں بار بار یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان روایات کی بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان، ان کی نیتوں یا ان کی اخروی نجات کے بارے میں حتمی فیصلے کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، جس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جی، جس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا اور غور و طلب نقطہ ہے۔ جی، آج کی اس گفتگو کے اختتام پر سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ جی، جب ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس متون، خاص طور پر احادیث، کو بھی ماضی کی شخصیات اور تاریخی تنازعات پر حتمی طور پر لاگو کرنا کتنا مشکل، پیچیدہ اور باعث اختلاف ہو سکتا ہے، تو پھر آج کے دور میں جب ہم اسی طرح کے حساس تاریخی یا مذہبی اختلافات کا سامنا کرتے ہیں، ہمیں کن اصولوں کو اپنانا چاہیے؟ کیا رہنما اصول ہونے چاہیے؟ جی، تاکہ ہم غیر ضروری شدت پسندی، الزام تراشی اور تفرقہ بازی سے بچتے ہوئے ان معاملات کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں